السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہاں بیٹھ جائیں. ہاں جی، حافظ عثمان یہ ہوا تلاوت کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار کا نام حافظ عثمان یبوا ہے اور خاکسار کا تعلق گانا سے ہے اور ثالثہ کلاس کا طالب علم ہے. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ پیشی خدمت ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن منگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنات عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا. وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں. سورۃ النور آیت نمبر 56. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ صرف پڑھا ہی ہے، یہ سمجھ بھی آ جاتی ہے اردو کی ٹھیک طرح؟ جی میں سمجھتا ہوں. چلیں، آپ سمجھتا ہوں تو ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں نا سمجھتی ہوں تو پھر ٹھیک تھا نہیں تھا. چلو بیٹھ جاؤ. اچھا، عماد الدین المصری اردن حدیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدی، خاکسار کا نام عماد الدین المصری ہے. خاکسار کا تعلق اردن سے ہے اور درجہ شاہد کا طالب علم ہے. حدیث پیش خدمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. عن حذیفة رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله تعالى
ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله تعالى، ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون ملكا جبرية فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. حدیث کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ اس کو اٹھا لے گا اور خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگی، پھر اللہ تعالی جب چاہے گا اس نعمت کو بھی اٹھا لے گا، پھر اس کی تقدیر کے مطابق ایذا رساں بادشاہت قائم ہوگی جس سے لوگ دل گرفتہ ہوں گے اور تنگی محسوس کریں گے۔ جب یہ دور ختم ہوگا تو اس کی دوسری تقدیر کے مطابق اس سے بھی بڑھ کر جابر بادشاہت قائم ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آئے گا اور اس ظلم و ستم کے دور کو ختم کر دے گا۔ اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگی۔ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ یہ حدیث مشکات المصابیح باب الانذار والتحذیر سے اخذ کی گئی ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اب شاہد میں تھے نظم طاہر رمضان۔ جی حضور۔ مرونڈا یا مرونڈا؟ طاہر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، مرونڈا ہے حضور۔ مرونڈا؟ مرونڈا؟ جی سر۔ مرونڈا، اچھا ٹھیک ہے، چلو فرماؤ کیا فرماتے ہو؟ جی پیارے حضور، خاکسار کا نام طاہر رمضان مرونڈا ہے اور خاکسار تنزانیہ سے تعلق رکھتا ہے اور درجہ خامسہ کا طالب علم ہے۔ تنزانیہ والوں کو تو آسانی ہے سیکھنے میں اردو، کیونکہ سواحیلی اور اردو کے کافی لفظ ملتے جلتے بھی ہیں بعض، ہیں؟ جی جی بالکل حضور، جی بالکل۔ چلو پھر نظم پڑھ دو۔ پاکیزہ منظوم کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پیش خدمت ہے۔ حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی، باقی وہی ہمیشہ، غیر اس کے سب ہیں فانی، غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی، سب غیر ہیں وہی ہے ایک دل کا یار جانی، دل میں میرے یہی ہے سبحان من یرانی، سب کا وہی سہارا، رحمت ہے آشکارا، ہم کو وہی پیارا، دل بر وہی
اس بن نہیں گزارا، غیر اس کے جھوٹ سارا، یہ روز کر مبارک، سبحان من یرانی، یہ روز کر مبارک، سبحان من یرانی۔ جزاک اللہ حضور۔ جزاک اللہ۔ اچھا، جری اللہ انتم صاحب قزاقستان، اقتباس۔ سعید جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کا نام جریو انتون ہے، اچھا، اور ماشاء میرا اللہ۔ تعلق قازقستان سے ہے۔ اچھا، خاکسار حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب فتح اسلام سے ایک اقتباس پیش کرنا چاہتا ہے۔ اچھا اچھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور سچائی کی فتح ہوگی اور اسلام کے لیے پھر اس تازگی اور روشنی کا دن آئے گا جو پہلے وقتوں میں آ چکا ہے، اور وہ آفتاب اپنے پورے کمال کے ساتھ پھر چڑھے گا جیسا کہ پہلے چڑھ چکا ہے، لیکن ابھی ایسا نہیں۔ ضرور ہے کہ آسمان اسے چڑھنے سے روکے رہے جب تک کہ محنت اور جان فشانی سے ہمارے جگر خون نہ ہو جائے، اور ہم سارے آراموں کو اس کے ظہور کے لیے نہ کو دے، اور اعزاز اسلام کے لیے ساری ذلتیں قبول نہ کر لے۔ اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارا اسی راہ میں مارنا۔ یہی موعد ہے جس پر اسلام کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی اور زندہ خدا کی تجلی موقوف ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کا دوسرے لفظوں میں اسلام نام ہے۔ اسی اسلام کا زندہ کرنا خدا تعالیٰ اب چاہتا ہے۔ فتح اسلام، روحانی خزائن، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 10 وغیرہ۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اردو ساروں کو آتی ہے؟ جن جن کو اردو آتی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، جن کو اردو سمجھ آتی ہے۔ ساری کلاس، سارے جامعہ کو اردو سمجھ آتی ہے۔ اچھا، تو کیا کہتے ہیں جامعہ کے اسٹوڈنٹ؟ یہ کلاس وائز بیٹھے ہوئے ہیں؟ ممائدہ، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، شاہد، جی حضور، یا مکس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ شاہد کے نہیں حضور، فرنٹ سیٹس پہ شاہد ہیں، اور اس کے بعد پیچھے خامسہ اور رابعہ، سینئرز آگے ہیں اور جونیئرز پیچھے۔ اچھا، بجائے اس کے کہ لائن لگاتے ہر ایک کو موقع دے دیتے آگے بیٹھنے کا، اپنے کیا چٹ، خیر بیٹھ جائیں آپ۔ اچھا، یہ جو آخر میں بیٹھے ہوئے ہیں ممائدہ کے لڑکے ہیں؟ حضور اولا کے ہیں۔ ممائدہ ابھی آن لائن تدریس کر رہی ہے، صرف ممائدہ اس وقت گھروں میں ہے، باقی تمام طلبہ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں۔ اچھا، پھر کیا کہتے ہو؟ بچوں کو سوال کرنا ہے تو کرو۔ ہاں، کھڑے، یس کھڑے ہو جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، وعلیکم السلام، کیا فرماتے ہو؟ خاکسار کا نام، جی سر، خاکسار کا نام حافظ اوجو شمس الدین ہے۔ خاکسار نائجیریان ہے۔ پورا حفظ کیا ہوا ہے قرآن کریم؟ جی سر۔ اچھا، ماشاء اللہ، آگے بتاؤ کیا کہتے ہو؟ میں نائجیریا سے آیا ہوں اور درجہ شاہد میں زیر تعلیم ہے۔ اچھا، یوروبا ہو گیا حفصہ ہو؟ یوربا۔ اچھا، آگے۔ جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے زیادہ بہترین ذریعہ کیا ہے سر؟ خدا تعالیٰ کو حاصل کرنے کا؟ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا۔ خدا تعالیٰ قرب حاصل کرنے کا، اس کا قرب۔ تو اللہ تعالیٰ نے، علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا
پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک، اور اپنی جو پیدائش کا جو حق ہے وہ ادا کرو، ہاں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہاں، پیدائش کا حق ادا کرو۔ دوسری بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھائی، اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کے بعد پڑھایا یقیمون الصلاۃ، نمازیں قائم کرو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز قائم کرو۔ دوسری اہم چیز ہے نماز، عبادت، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے کے بعد نمازوں کی ادائیگی۔ پھر نماز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس کو سب سے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے، اس میں سجدے میں دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا کرے، ہیں، جو تجھ سے مانگتا ہوں وہ دولت تم ہی تو ہو، اللہ سے کہو جو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں دولت، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے تیرا قرب چاہیے، اور جب تیرا قرب مل جائے گا تو دنیا کی دولت بھی میری لونڈی بن جائے گی، میری غلام بن جائے گی، اور دنیا کی سہولتیں بھی میری غلام بن جائیں گی، اور میری روحانیت بھی بڑھ جائے گی۔ تو پھر سجدے میں دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کرے، ٹھیک ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، بیٹھ جاؤ۔ جزاک اللہ حضور۔ ہاں آگے جہاں کھڑے ہو جاؤ، پیچھے والوں سے بھی کچھ پوچھنے دو، آگے کرتے رہیں گے۔ ہاں آ جاؤ فی الحال تو آ جاؤ نا آگے۔ ہاں جی، جو کھڑے ہو وہی پوچھ لو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیارے حضور۔ وعلیکم السلام، کیا فرماتے ہو؟ عبدالحمید صبیر ہے، ہیں؟ خاکسار کا نام عبدالحمید صبیر ہے۔ حضور ایک سوال ہے۔ حمید سویری، اچھا جی جی، ہاں جاؤ فرماؤ، کیا فرماتے ہو؟ خاکسار کا تعلق گانا سے ہے، گانا سے ہے، درجہ شاہد کا طالب علم ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ حضور خاکسار کا سوال یہ ہے کہ حضور نے گانے کے کچھ گانے گائے ہیں، اور ان گانوں میں سے کون سا سب سے زیادہ پسند آیا تھا، اور گانے میں کس علاقے کا پھل زیادہ یاد آتا ہے؟ گانا کھانے کھائے ہیں، گانا کے کھانا؟ جی اچھا جی، گانا کے کھانے جو ہے میں نے تو فوفو اور اوکرو سوپ کے ساتھ بھی کھایا ہوا ہے، اور کینکے بھی کھایا ہوا ہے، اور پلانٹین بھی کھائی ہوئی ہے، اور ہمارے زمانے میں تو گانا کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، گھانیاں تو دوپہر کا جو لنچ ہے نا وہ 3-4 ٹکڑے بھنی ہوئی پلانٹین کے اور 8-10 گراؤنڈ نٹ کے لے کے نا اسی سے کھا لیا کرتے تھے لنچ ہیں۔ لیکن بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ نے فضل کیا تو کھانا جو ہے وہ لوگوں کو تو پسند ہی، میں فوفو اور اوکرو سوپ جو تھا مجھے اچھا لگا کرتا تھا، میں کھا لیا کرتا تھا، ہیں ٹھیک ہے۔ اور پھر گھانین جو ہے جولف رائس بڑا اچھا ہوتا ہے، جولف رائس ہی کہتے ہیں نا اسے، ہیں جی ہاں میں پسند کرتا ہوں جی۔ ہاں، بلکہ جب میرے بچے تو چھوٹے ہوتے تھے وہاں وہ تو کینکے بڑا پسند کرتے تھے، ہیں جی، تو یہ تھا۔ باقی پھل گھانا میں ہر قسم کا پھل بڑا اچھا ہے۔ گھانا میں سب سے اچھا پائن ایپل ہے، پائن ایپل بڑا کھٹا ہوتا ہے عموماً، لیکن میں جب اساچر میں ہوتا تھا نا تو میں نے دیکھا اس کے ساتھ مان قسم کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک چھوٹا سا گاؤں آتا ہے، ایک کٹسی آتا ہے نا، ایک کٹسی، جی کٹسی میں کٹسی کا پائن ایپل جو ہے نا گھانا میں سب سے اچھا ہوتا ہے، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، اور وہ بڑا میٹھا بھی ہوتا ہے، اور مجھے پائن ایپل بڑا پسند ہوتا تھا وہاں کا، ٹھیک ہے۔ اور مجھے گھانین کا اورنج کھانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ اوپر سے ہلکا ہلکا پیل کر دیتے ہیں، اس کے بعد یوں دبا کے چوس کے کھاتے ہیں اورنج کو، ہیں جی
تو یہ ساری چیزیں بڑی اچھی ہیں. کیلا بھی بڑا اچھا، میرے گھر میں بھی کیلے لگے ہوئے تھے، بڑے اچھے ہوتے تھے کیلے. ٹھیک، وہاں مختلف رنگوں کے کیلے، سرخ رنگ کا بھی کیلا اور چھوٹا کیلا بھی، بڑا کیلا بھی، اور زرد رنگ کا بھی، مختلف قسم کے کیلے ہوتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث جب میں وہاں تھا دورے پہ آئے تھے تو وہاں چھوٹے چھوٹے سرخ رنگ کے کیلے میں نے رکھے سامنے، تو کہتے یہ کیا ہے، پتہ نہیں مزہ کیسا ہوگا اس کا. میں کہا نہیں کھائیں، بڑا اچھا مزیدار ہے. پھر میں نے حضرت خلیفہ ثالث کو کھلایا وہ چھوٹا کیلا، اتنا سا سرخ رنگ کا، اتنا سا چھوٹا سا کیلا ہوتا ہے. انہوں نے کھایا، کہتے ہیں ہاں واقعی مزیدار ہے. پھر پیشن فروٹ گھانا میں ہوتا ہے، وہ بڑا اچھا ہوتا ہے وہاں. ٹھیک ہے. پھر سلاد کھانے کے لیے ایووکیڈو پیڑ جو ہے، ایووکیڈو پیڑ جو ہمارے گھر میں بھی ایک درخت لگا ہوا تھا، اس پہ لگا کرتی تھی. تو گھانا میں تو بے شمار چیزیں ہیں. میں نے ایک دفعہ، اس وقت حالات خراب تھے، تو خلیفہ صاحب نے مجھے لکھا کہ حالات خراب ہیں، پتہ نہیں تم لوگوں کو، تمہیں کھانے کا بڑا شوق ہے، کھانا بھی پسند کا ملتا ہے کہ نہیں. میں نے کہا بڑا اچھا کھانا ملتا ہے. اب یہاں آئے ہیں، اس وقت خلافت سے پہلے کی بات ہے ان کی، ابھی خلیفہ نہیں بنے تھے خلیفہ صاحب. میں نے کہا اب یہاں آئے، آپ کو پھل کھلائیں گے، کیلا ہے، مالٹا ہے، پائن ایپل ہے. کہتے تم نے تو ایسی ایسی چیزوں کے نام لے دیے ہیں، ہم تو یہاں کھا ہی نہیں سکتے پاکستان میں. تو بڑی اچھی چیزیں ہیں پاکستان میں، گھانا میں. پائن ایپل تو بڑی مہنگی چیز ہے، بڑا اہم چیز ہے، بڑا پسند کیا جانے والا پھل ہوتا ہے. اور ہم وہاں کٹسی جاتے تھے اور ایک سیڑھی کا پائن ایپل لے کے کھا لیا کرتے تھے. اب تو مہنگا ہو گیا ہوگا شاید، ہے نا؟ جی چلو ٹھیک، بیٹھ جاؤ. جزاک اللہ حضور. ہاں جی، کھڑے ہو جاؤ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. خاکسار کا نام سلیمان عبدالحکیم ہے اور خاکسار نائجیریا سے تعلق رکھتا ہے. انڈیا سے؟ کہاں سے؟ انڈیا سے؟ نائجیریا سے تعلق. اچھا اچھا. ہاں. اور درجہ شاہد کا طالب علم ہے. ہاں، کیا فرماتے ہو؟ میرا سوال استخارہ کے ہیں؟ شاہد کا. اچھا، کیا فرماتے ہو؟ میرا سوال استخارہ کے بارے میں ہے کہ دعا کرنے کے بعد بھی بعض اوقات خواب نہیں آتی، تو حساس موضوعات کے بارے میں کیسے فیصلہ کیا جائے؟ مثلا شادی کرنے کے لیے رشتہ قبول کرنا یا نہ کرنا. اچھا، سارا زور تمہارا شادی پہ استخارے کا ہے؟ اور باتیں بھی ہوتی ہے استخارہ کرنے کے لیے، پر لگتا ہے تمہیں شادی کا زیادہ شوق ہے. کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ جی سر. کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ شاہد. ہاں، شاید میں بس تمہاری باری آ گئی شادی کی، اب شادی ہو جائے گی. تو اصل میں بات یہ ہے کہ استخارہ کیا چیز ہے. استخارہ تم جامعہ میں پڑھتے ہو، شاید میں پڑھتے ہو، تو پتہ ہونا چاہیے استخارے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا، کہ جو میں دعا کر رہا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر رکھ دے، اور اگر خیر ہے تو میرے دل کو تسلی ہو جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو خواب کے ذریعے بھی تسلی کر دیتا ہے. کہیں استخبارہ نہیں لکھا ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس خبر میں تمہیں دوں گا، ضرور تمہیں خواب دکھاؤں گا ہیں، اور تمہیں خبر دوں گا، تمہیں الہام کروں گا، کوئی تمہیں رویا کشف ظاہر ہوگا کہ ہاں یہ لڑکی جو ہے نا، مولوی کیا نام ہے تمہارا؟ عبدالحکیم سر. ہیں؟ عبدالحکیم حضور. یا کارڈ عبدالحکیم. عبدالحکیم، کہ مولوی حکیم صاحب کے لیے یہ لڑکی ضرورت ہے. اللہ میاں کو ایسی کوئی جلدی نہیں پڑی ہوئی ہے حکیم صاحب کے لیے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ صرف دعا کرنی چاہیے کہ اگر خیر ہے تو میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے. پھر اور اگر دل کو تسلی ہو جائے اگر، تو پھر وہاں رشتہ اس کو لیے پرپوز کر دو. اور اگلا جو فریق ہے لڑکی والے، وہ لڑکی بھی دعا کرے اور اس کے دل کو تسلی ہو جائے کہ ہاں مولوی عبدالحکیم سے شادی کرنی ہے، تو اس کو وہ بھی کر لے گی. اگر اس کی تسلی نہیں ہوتی تو پھر جاؤ کہیں اور تلاش کرو جا کے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی اور جگہ کے لیے تسلی کرائی ہو. ٹھیک ہے، تو ادھر خوابوں کے پیچھے نہ پڑا کرو، خوابیں ضروری نہیں ہوتی آنی.
صرف دل کی تسلی ہونی چاہیے, دل کو سکون مل جائے اگر ایک رشتے پہ تو بس ٹھیک ہے, وہاں پرپوز کر دو. اب اگلے کی مرضی ہے, اس کو منظور کرتا ہے کہ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. باقی دعا کے یہ کبھی نہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اگر تیرے نزدیک بہتر نہیں ہے تب بھی ہو جائے. بعض دفعہ لوگ ایسی دعا کر لیتے ہیں اور پھر رشتہ ہو جاتا ہے, اور پھر 6 مہینے کے بعد میاں بیوی کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے, اور میاں ادھر جاتا ہے اور بیوی ادھر جاتی ہے, تو نہ پھر لڑائیاں ہی ہوتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چاہیے, شادی کے بعد بھی خیر مانگتے رہنا چاہیے, اور پھر شادی کے بعد بھی جب ہو جائے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے تسلی بھی دے دی, لڑکی کو بھی تسلی دے دی, شادی بھی ہو گئی, اور اس کے بعد پھر دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس شادی کو قائم بھی رکھے. میرے سے کوئی ایسا باتیں نہ ہو جائیں نا, یا میری بیوی سے ایسی حرکتیں نہ ہو جائیں جس سے ہمارے دلوں میں پھر دوریاں پیدا ہو جائیں, ٹھیک ہے, یا ہماری اولاد نیک صالح نہ پیدا ہو. پھر بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے تاکہ آئندہ نسل بھی میں نیکی چلتی رہے اور ان میں بھی دعا کی طرف توجہ پیدا ہوتی رہے, ٹھیک ہے. تو استخارہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنے والی دعا ہے, اس لیے خیر مانگنے کی دعا ہے, اللہ تعالیٰ سے الہام حاصل کرنے کی دعا نہیں ہے, ٹھیک ہے. چلو بیٹھ جاؤ. جی حضور. جی ہاں یس, کھڑے ہو جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور. وعلیکم السلام. خاکسار کا نام ہے مصطفیٰ کری. میں کارڈ ذرا اپنا کارڈ اوپر کرو. میرے تعلق گانا سے ہے. اپنا کارڈ جو نام کا کارڈ ہے ذرا اوپر کرو نا, میں دیکھوں ذرا اوپر. کیا نام ہے؟ جی مصطفیٰ کری. مصطفیٰ کری. مصطفیٰ کرا کری. کری. اچھا اچھا. جی حضور. ہاں خاکسار کا یہ سوال ہے کہ گانا میں گزرے ہوئے حضور ہمیں کچھ دلچسپ. یہاں گھانین ہو آپ, گھانا کے رہنے والے ہو؟ جی حضور میں گانا. اچھا کیا اچھا کیا سوال فرماتے ہیں آپ؟ میرے سوال یہ ہے کہ حضور ہمیں گانا میں گزرے ہوئے ہمیں کچھ دلچسپ واقعات سنا سکتے ہیں؟ دلچسپ واقعات؟ ابھی ایک دلچسپ واقعہ سنا تو دیا پھلوں کے کھانے کا, اور کتنے سناؤں تمہیں؟ ٹھیک ہے. میرا ہر ایک وہ اتنی آف ہینڈ جو ہے نا, اب باتیں یاد نہیں رہتی. 40 سال ہو گئے, کتنے سال ہو گئے مجھے وہاں سے آئے ہوئے, 43-44 ایئرز ہو گئے ہیں. تو اب مجھے اتنی باتیں تو یاد نہیں, لیکن بہرحال دلچسپ واقعات یہ ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کا دورہ میرے وقت میں ہوا تھا وہاں, اور ان کی مہمان نوازی, جو کھانے پینے کا انتظام تھا میرے اور ہم دونوں میاں بیوی کے سپرد تھا. ہم نے ان کے کھانے کا انتظام کرتے تھے, دورے پہ ساتھ ساتھ رہتے تھے, اور بڑا انجوائے کیا اس دورے کو ہم نے. تو اس وقت جس دن پہنچے ہیں خلیفہ المسیح ثالث, تو اس دن اکرا میں اوسو میں ہی وہاں لوگ اکٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے باہر نکل کے جب آپ تھوڑا سا خطاب کرنے لگے, مختصر سا السلام علیکم کہنے لگے لوگوں کو, تو بارش شروع ہو گئی, شدید بارش شروع ہو گئی. اور خلیفہ ثالث بھی بارش میں کھڑے رہے, چھتری اس کے اوپر دی ہوئی تھے ان کے سیکورٹی گارڈ نے, لیکن وہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ ان کی شلوار اور اچکن سب کچھ بھیگ گئی, اور لوگ بھی جو عورتیں اور مرد اور بچے تھے بیٹھے رہے, کوئی ہلا نہیں وہاں سے. خلیفہ ثالث بڑے متاثر ہوئے کہ دیکھو کتنا صبر اور حوصلہ ہے گانین میں, کہ آرام سے بیٹھ کے انہوں نے خلیفہ کی باتیں سنی ہیں اور ہلے نہیں اپنی جگہ سے. اور یہ بڑا اچھا واقعہ تھا. اور یہ اس کے ضمن میں یہ بھی بتا دوں کہ جب 2005 میں نے تنزانیہ کا دورہ کیا ہے تو وہاں بھی شدید بارشیں ہو رہی تھیں. وہاں جلسہ تھا, اور عورتوں میں جلسے میں جب میں خطاب کر رہا تھا تو اوپر جو صاحبان تھا وہ اس کے اوپر اتنا پانی آیا کہ وہ پانی وہ پھٹ کے سارا جھڑ کر کے نا پورا ایک پورے کا پورا پرنالہ جو تھا نا عورتوں کے اوپر آ کے گرا. ایک مجال ہے کوئی عورت وہاں سے ہلی ہو, بڑے صبر سے بیٹھی رہیں. تو افریقنوں میں ماشاءاللہ صبر اور حوصلہ بہت ہے, اور ڈسپلن بھی ہے اگر کہاں چاہیں کرنا قائم کرنا. تو تم کہاں سے ہو؟ نائجیریا سے, گھانا سے؟ میں گانا سے ہوں. ہاں,
تو ڈسپلن بھی بڑا ہے اور اس ڈسپلن کو قائم کرنا چاہیے, قائم رکھنا چاہیے. اس لیے آپ لوگ جو مشنری بن رہے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ جا کے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی یہ علاوہ دین سکھانے کے یہ بھی سکھائیں کہ اسلام ہم نے ڈسپلن سکھاتا ہے. اور ڈسپلن ایک ایسی چیز ہے جب وہ پیدا ہو جائے تو پھر قومیں ترقی بھی کیا کرتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب افریقہ کی ترقی ہونی ہے اس میں کردار جماعت احمدیہ نے ادا کرنا ہے. اس لیے ڈسپلن بھی بہت ضروری ہے. اور اس کی جو ان بلٹ کوالٹی ہوتی ہے نا, ان بورن کوالٹی جو ہے وہ افریقوں میں بہت زیادہ ہے. صرف اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے اگر وہ آرگنائز کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ افریقہ نے دنیا پہ رول کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے کردار ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, چلو بیٹھ جاؤ. جی حضور, جزاکم اللہ. ہاں جی, پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار کا نام دورین ہے. خاکسار قازقستان سے تعلق ہے. اچھا, کھانا یہاں خاکسار کو کھانے پینے کی چیزیں صحیح مل جاتی ہیں کہ گھانین فوڈ کھانے کی عادت پڑ گئی؟ گھانین فوڈ کھانے کی عادت پڑ گئی. ابھی قازقستان کا سوپ یاد آتا ہے. اکثر درجہ رابعہ کی طالب علم ہے. اچھا, ماشاءاللہ. اور میرا سوال یہ ہے, ہم کس طرح مطالعہ کرنے کے عادات اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں؟ کسی بھی کام کرنے کے لیے پختہ ارادہ ہونا چاہیے. آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں. پہلے تو ایک دن اپنا یہ بنائیں. پہلے دن ایک ہفتے کے لیے یہ دیکھیں کہ جو کچھ آپ نے کام کیا ہے نا, صبح سو کے جاگنے سے لے کے رات سونے تک, اس کو لکھتے جائیں. جو بھی کام کیا وہ لکھتے جائیں. غسل خانے گئے ہیں, وضو کرنے گئے ہیں, ٹوائلٹ گئے ہیں, ہر ایک کا وقت لکھتے جائیں صبح سے شام تک. ایک ہفتہ اس طرح اپنے ساری جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز تھی نا دن کی, ان کو نوٹ کرتے جائیں. ٹھیک, پھر دیکھیں کہ اس سارے جو میں نے نوٹ کیا ہے اس میں کتنا وقت میں نے ضائع کیا اور کتنا وقت میں نے کام میں لگایا. ٹھیک ہے, کتنا وقت ایسا تھا جو ضروریات کے لیے ضروری تھا اور کتنا وقت ایسا تھا جو ضروریات کے نام پہ میں نے بلا وجہ ضائع کیا. اس کا انالیسس کریں. ٹھیک, اس کے جب ہو جائے گا ایک ہفتے کا, پھر اگلے ہفتے کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ اب میں نے یہ دیکھ لیا کہ میری کمزوریاں کیا ہیں جو دن کو میں نے دیکھی, اور میری جو اچھائیاں تھیں وہ کیا ہیں دن گزارنے کی, وقت کو صحیح استعمال کرنے کی. پھر اس کے مطابق اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں. ایک ہفتہ اس کو بنائیں ٹائم ٹیبل کو. دیکھیں اتنے بڑے میں نے جاگنا ہے اور تہجد کے نفل پڑھنے ہیں, پھر فجر کی نماز پڑھنی ہے, قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے. اگر آپ صحیح وقت کو استعمال کرنا چاہیں تو آپ صبح بھی مثلا تہجد کے نفل کے لیے اگر آپ اٹھتے ہیں, اس سے لے کے اور فجر کی نماز کے درمیان تک وقفہ جو ملتا ہے, ایسا بعض دفعہ اس میں نفل کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور نماز کا وقت ابھی جماعت کا رہتا ہے. اس میں آپ قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں یا کوئی تفسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو اگر صحیح استعمال کریں, پھر قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے, پھر جامعہ جانا ہے, یا اگر اس سے پہلے سونے کا وقت ہے تو سو لیے, ریسٹ کر لیا, پھر جامعہ جانے کی تیاری کر لی, جامعہ گئے, پڑھائی کی, پڑھائی ختم ہوئی, اسٹڈی ٹائم جامعہ کا ہوا, کھیلوں کا ٹائم ہوا, رات کا کھانا ہوا, رات کو اسٹڈی ٹائم ہوا. وہ سارا کچھ بنائیں اپنا ٹائم ٹیبل. جو جامعہ کا کمپلسری ٹائم ٹیبل ہے اس کو بھی اپنے ٹائم ٹیبل میں شامل کریں, اور اپنا خود والنٹیئر ٹائم ٹیبل جو آپ بنا رہے ہیں وہ بھی کریں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے مطالعہ کے لیے کتنا وقت رکھا ہوا ہے اور کتنا مطالعہ کرنا ہے. سمجھ گئے مولانا؟ آپ مولوی بغیر آپ کے کوئی اسکن الرجی تو نہیں ہے؟
آپ کو اسکن کی الرجی ہے, کوئی کھال کی الرجی ہے؟ نہیں ہے. تو پھر داڑھی کیوں نہیں رکھی ہوئی؟ آپ کی داڑھی منہ پہ آیا اور رکھتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر تھوڑی سی داڑھی ہونی چاہیے نا مربی صاحب کی. کہ کس کلاس میں ہو؟ کس کلاس میں ہو؟ رابعہ میں. بس 2 سال رہ گئے مربی بننے کے. داڑھی مولوی صاحب ابھی دکان ہے داڑھی. چلو اچھا چلو پھر بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ حضور. ہاں جی کھڑے ہو جاؤ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. خاکسار کا نام مراد قاسم ہے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ جامعہ کی روٹین کی وجہ سے سونے کا وقت کم ملتا ہے, تو پیارے حضور ایک جامعہ کا طالب علم کو کتنی نیند لینی چاہیے؟ اچھا ماشاء اللہ, اگر سوتے رہے تو پھر دنیا کس طرح فتح کرو گے؟ ہم نے کہاں کون سی رشین اسٹیٹ سے ہو؟ کہاں کے ہو؟ کہاں سے آئے تھے؟ جو اردن سے ہے. اردن سے. تو اردن کو فتح کرنا ہے, سارے عرب دنیا کو فتح کرنا, سو کے گزار کے ہیں تو سو کے گزر گئی, پھر کیا ہو گیا ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اپنا ٹائم ٹیبل, جس طرح میں نے ابھی بتایا نا تمہارے سے پہلے ایک لڑکے کو, اپنا ٹائم ٹیبل بناؤ, اس میں وقت رکھو اور اس میں 6 گھنٹے سونے کا وقت رکھو. 6 گھنٹے بہت ہوتا ہے سونے کے لیے, اور 6 گھنٹے مل جاتے ہیں اگر آدمی صحیح طرح دیکھے تو ہیں. اگر وقت ضائع نہ کرے, گپوں میں وقت ضائع نہ کرے, ٹی وی دیکھنے پہ وقت ضائع نہ کرے, ٹیبلٹ پہ بیٹھ کے بلا وجہ گیمیں دیکھتا ہوا وقت ضائع نہ کرے ہیں, اور انتظامیہ کو دور لگانے کی کوشش نہ کرے ہیں, اور اپنے وقت کو صحیح یوٹیلائز کرے, تو 6 گھنٹے آرام سے مل جاتے ہیں سونے کے لیے. ٹھیک ہے. اور پرنسپل صاحب کو بھی چاہیے کہ 6 گھنٹے ان کے سونے کا انتظام کرنے کے بعد باقی 6 گھنٹے اور 3 گھنٹے عبادت, نمازوں کے اور عبادت کے 9 گھنٹے, 2 گھنٹے کھانا کھانے کے لیے ہیں, 11 گھنٹے ہیں, اور 2 گھنٹے کھیلوں وغیرہ کے لیے ہیں, 13 گھنٹے. ٹھیک ہے. اور جو جامعہ ہے وہ کتنے گھنٹے لگتا ہے؟ 8 گھنٹے ہیں. 8 گھنٹے نہیں حضور, 8 بجے سے شروع ہوتا ہے اور 2 بجے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے. تو 6 گھنٹے ہوا نا. اچھا تو پھر 11 گھنٹے میں نے بنائے تھے پہلے کہ 13 گھنٹے بنائے تھے؟ 13. اچھا 13 میں 6 شامل کرو, 5 گھنٹے رہ گئے. اب 6 گھنٹے سونے کے بعد بھی 5 گھنٹے آپ کے پاس مل جاتا ہے, جس میں مطالعہ بھی کر سکتے ہیں, متفرق چیزیں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ لوگ اگر 2 گھنٹے بھی مطالعہ کر لیں نا باقاعدہ ہیں, تو پھر بھی 3 گھنٹے بچ جاتے ہیں. اور 2 گھنٹے مطالعہ کی اگر عادت پڑ جائے نا کسی کو, تو آپ لوگ بڑے عالم بن سکتے ہیں, دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو اپنا استعمال ہے وقت کا. 24 گھنٹے بہت ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے ہیں. ٹھیک ہے حضور. مجھے بعض دفعہ لگتا ہے کہ میرے لیے 24 گھنٹے چھوٹے ہیں, تھوڑے ہیں, لیکن آپ کے لیے 24 گھنٹے بہت ہیں. ٹھیک, چلو بیٹھ جاؤ. جزاکم اللہ حضور. ہاں اب آخر کی طرف, اس کے بعد پھر آخری جو لوگ بیٹھے ہیں نا ان کے پاس جانا ہے. اب تم سوال کر لو, پھر جو آخری لائن ہے اس کو دے دینا. اچھا ہاں فرماؤ. جی حضور, خاکسار کا نام محمود با ہے. خاکسار کا سوال یہ ہے, کیا حضور گانا کا وزٹ کرنے کا پروگرام ہے؟ میرا پروگرام تو سارے افریقہ کو وزٹ کرنے کا. دعا کرو اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرے تو میں کروں, سینیگال بھی جاؤں ہیں. ٹھیک ہے, حالات اجازت دیں گے تو سینیگال بھی جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ.
سینیگال کے تمہارے بعض بڑے منسٹر اور بعض لوگ آئے تھے یہاں، بڑے بڑے لوگ جلسے پہ جرمنی میں بھی. ان سے میں نے کہا تھا میں آؤں گا، انہوں نے دعوت بھی دی تھی مجھے. تو گھانا بھی انشاءاللہ آئیں گے اور وہاں بھی جائیں گے، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ لے جائے. خواہش تو بہت ہے، باقی اللہ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، چلو اب آخر میں دے دو. آخر میں السلام علیکم. خاکسار کا نام عبدالاول عبدالسلام ہے. میں درجہ اولا میں ہوں. درجہ اولا میں داڑھی تو آپ کی درجہ خامسہ والی ہے اور وہ ہے ابھی درجہ اولا میں. ہیں؟ اچھا، کیا کہتے ہو؟ ہاں جی، کیا فرماتے ہو؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے ان کو سمجھنے کے لیے، جو لوگ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے ان کو سمجھانے کے لیے سب سے مضبوط دلیل کون سی ہے؟ بات یہ ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے وہ بات سننا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، مضبوط دلیل ہے تو خدا تعالیٰ کی اپنا ذاتی تجربہ ہے. آپ ان کو کہیں کہ تم کہتے ہو خدا نہیں ہے، میں کہتا ہوں خدا ہے، میں نے خدا سے مانگا، مجھے اس نے دے دیا. آپ کی دعا قبول ہوئی نا؟ کوئی آپ نے کبھی دعا کی، آپ کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تم نے کبھی دعا کی ہے؟ اللہ نے تمہاری دعا کبھی سنی ہے؟ جی کہ نہیں جی؟ تمہاری دعا کبھی اللہ تعالیٰ نے سنی، قبول کر گی؟ دعا ہوئی قبول؟ جی بس. تو لوگوں جو خدا کو نہیں مانتے اس سے کہو کہ خدا تعالیٰ، تم کہتے ہو نہیں ہے، میں نے تو اللہ تعالیٰ سے مانگا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا. تو میرا تو ذاتی تجربہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ. میں کس طرح کہہ دوں کہ خدا تعالیٰ نہیں ہے؟ ہاں، تم بھی اگر کوشش کرو گے تو پھر تمہیں بھی اللہ مل جائے گا. لیکن یہ لوگ جو ہے نا خدا کو نہیں مانتے، یہ لوگ بڑے ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں. یہ کہ یہاں بھی ایک ہے ایتھیسٹ ہے، اس نے بھی کتاب لکھی. کہاں کے رہنے والے ہو؟ نائجیریا کے؟ جی صاحب. ہیں؟ خود کہاں کے رہنے والے؟ ہاں، یہاں بھی ایک ایتھیسٹ ہے ڈاکنس، ہیں وہ بڑی خدا تعالیٰ کو نہیں مانتا اور کتاب بھی اس نے لکھی خدا تعالیٰ کے خلاف. اس کو میں نے 5 والیوم کومنٹری بھی بھجوائی اور دوسری کتابیں بھجوائیں، اسلامی اصول کی فلاسفی. میں نے کہا یہ پڑھو، پھر ہمارے سے بات کرو، تمہیں پتہ لگے کہ خدا کیا ہے اور خدا کا کیا تصور ہے. اس نے کہا جی میں نے کچھ نہیں پڑھنا، تو صرف تم میری کتاب پڑھو، میں نے تمہاری کتابیں کوئی نہیں پڑھنی. تو یہ لوگ تو ڈھیٹ ہوتے ہیں. جو ڈھیٹ ہو جائیں انہوں نے کسی طرح نہیں ماننا. ہاں، جو تھوڑے سے جن کے اندر کوئی نیک فطرت ہوتی ہے ان سے ذاتی تعلق رکھو پرسنلی، اور ان کو پھر اپنے ذاتی تعلق کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے قریب لے کے آؤ. بعض دفعہ جو اپنا قرب ہے وہ بھی اثر ڈالتا ہے اور انسان کو دوسرے انسان کے لیے تبدیلی کا باعث بن جاتا ہے. تو ذاتی تجربہ جو ہے وہ سب سے مؤثر چیز ہے. یہاں بھی میرے سے کئی دفعہ بعض لوگ آتے ہیں، ملاقاتیں کرنے والے، پریس والے بھی آتے ہیں، بلکہ بعض نے اظہار کیا کہ ہم خدا کو تو نہیں مانتے، لیکن اگر کبھی خدا کو مانا تو ہم تمہارے خلیفہ کی وجہ سے مانیں گے کہ اس نے ہمیں ذرا خدا تعالیٰ کی صحیح بات بتائی. تو یہ دلوں کو نرم کرنے کے لیے پھر دعا ہونی چاہیے ضروری، کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم بھی کرے. اس لیے ذاتی نمونہ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، اپنا وہ پیش کریں اور اپنے تجربات بیان کریں قبولیت دعا کے لیے. سب سے زیادہ جو ہے نا میرے ساتھ اللہ کے کیا سلوک ہے، جب اپنا سلوک اللہ کے ساتھ بتائیں گے تو وہ جو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے اس سے لوگوں کو پھر زیادہ امپریس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چلو پھر بیٹھ جاؤ. باقی دلیلیں تو بے شمار ہیں. ہمارا خدا ہے، ہستی باری تعالیٰ کے 10 دلائل ہیں، ہستی باری تعالیٰ مسلم کی کتاب ہے. یہ ساری کتابیں اردو میں بھی انگلش میں بھی آ گئی ہیں. یہ پڑھو اور یہ ان کو پڑھنے کے لیے بھی دو. پھر اسی طرح اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے اور وہ پڑھنا جانتا ہے تو اس کو اسلامی اصول کی فلاسفی ایک تو پہلے دینی چاہیے، پھر ہستی باری تعالیٰ کے 10 دلائل ہیں وہ دینی چاہیے، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں. پھر
ریولیشن ریشنلٹی اس کی عربی کتاب ہے، اس کا ایک چیپٹر جو ہے خدا تعالیٰ کی ذات پہ، وہ بھی بعض انسانوں کو متاثر کر دیتا ہے۔ ہمارا خدا کی بھی انگلش ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، وہ دینا چاہیے کہ پڑھو۔ اب پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو ہمارا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے، کسی کو ہم ہدایت کا لیے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے سپرد لی ہے، ہمارے سپرد صرف تبلیغ کی ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم تبلیغ کریں اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف لے کے آئیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور دوسرا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ کھڑا کیا وہ پیچھے جس نے۔ ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، فرماؤ۔ خاکسار کا نام حافظ حبیب اللہ ہے۔ خاکسار کا تعلق نائجیریا سے ہے۔ نائجیریا سے ہے؟ میں جی نائجیریا سے ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، کیا فرماتے ہو عجیب اللہ؟ میں دارالجاؤلہ میں پڑھتا ہوں۔ کس کلاس میں؟ میرا سوال دارالجاؤلہ میں۔ دارالجاؤلہ میں، ماشاءاللہ۔ اچھا، کیا فرماتے ہو؟ خاکسار کا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اس لیے انہیں دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں ان سے کیا کہنا چاہیے؟ جو خدا کو نہیں مانتے وہ لوگ یہی کہتے ہیں نا، ہمیں خدا کرنے کی کیا، دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ لوگ صرف اس دنیا کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ یہ دنیا نہیں ہے جو ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے، جو لمبی رہنے والی دنیا ہے، وہ تو آخری زندگی ہے۔ یہاں تو تم 70 سال یا 80 سال 90 سال 100 سال زندہ رہ لو گے۔ جو اس دنیا کو سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ٹھیک ہے، تم اس دنیا کو سب کچھ سمجھتے تھے، یہاں بڑے خوش تھے کہ ہمیں سب کچھ مل گیا اور ہم اپنے اہل و عیال میں بھی بڑے خوش تھے ہیں، لیکن جب مرو گے نا تو وہاں پتہ لگ جائے گا کس بھاؤ بکتی ہے، پتہ لگ جائے گا کہ یہ دنیا اچھی ہے کہ وہ دنیا اچھی ہے۔ اس لیے ان کو یہی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے قرآن شریف میں کہہ دیا۔ شیطان نے جب کہا تھا، شیطان نے تو اس طرح ورگلانا تھا نا دنیا کو کہ یہ دنیا اچھی ہے، یہ چیزیں نعمتیں ہیں، ظاہری چیزیں اچھی ہیں، ان کے پیچھے چلو، اور اگلے جہان تو پتہ نہیں ہے آنا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ وہ پنجابی میں ایک مثال ہے، اے جہان مٹھا تو اگلا کنے ڈٹھا، کہ یہ دنیا جو ہے وہ تو بڑی میٹھی میٹھی ہے، بڑی اچھی ہے، اگلا جہان کس نے دیکھا ہے کسی کو کیا پتہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگلا جہان جو ہے وہ آنے والی، تم وہاں جا کے تم جو کہتے تھے نا کہ ہم اپنے اہل و عیال میں بڑے خوش تھے، وہ پھر وہاں جا کے روئیں گے جب جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو ان کو صرف دنیاوی ایک انسان اگر اپنے مقصد پیدائش کو پہچان لے، جیسا کہ شروع میں نے ذکر کیا تھا، تو اس کے لیے صرف یہ دنیا نہیں سب کچھ ہوتی، وہ دنیا کو میں رہتا ہے لیکن خدا تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، اس کو اصل چیز، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو اللہ تعالیٰ دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت کی نعمتیں بھی دیتا ہے۔ اب میں صحابہ کا ذکر آج کل کر رہا ہوں خطبات میں، دیکھو کئی صحابہ تھے جن کا ذکر آتا ہے کہ خالی ہاتھ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا اور پھر دین سیکھ کے ان کو اتنی دولت دی کہ دولت ان سے سنبھالی نہیں جاتی تھی، بے شمار دولت تھی۔ فوت ہوئے جو وہی لوگ جو خالی ہاتھ آئے تھے ہجرت کر کے، جو فوت ہوئے تو کروڑوں کی جائیدادیں تھیں ان کی، ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا، لیکن وہ اللہ کو نہیں بھولے، اللہ ان کو یاد رہا، اور اگلے جہان میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا ہے۔ تو ہمارا جو مقصد ہے یہ صرف دنیا نہیں ہے، ایک انسان کا مقصد جس میں عقل ہو، جس کو خدا پہ یقین ہو، جس کو آخرت پہ یقین ہو، وہ صرف اس دنیا کو نہیں دیکھتا، وہ اگلے جہان کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ دنیا کی نعمتیں اگر نہیں بھی بعض جگہ ملیں تو اگلے جہان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بعضوں کو میں اس دنیا میں نعمتیں نہیں بھی دیتا، بعض ہر چیز ضروری نہیں مل جائے،
5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، کسی کو کم دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کسی کو زیادہ دیتا ہے، لیکن اس کی نیکیاں جو ہیں ان کو درج کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے انصافی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بلکہ مالک ہے، جتنی نیکی کرو اس سے بڑھ کر دیتا ہے، 700 گنا اس سے بھی بڑھ کر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اگلے جہان میں ان نیکیوں کا پلڑا بھاری کرے گا، اور جو ہمیشہ رہنے والی زندگی تصور ہے، یہ تصور اگر یہ تصور قائم ہو جائے کہ اس مرنے کے بعد بھی زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، تو انسان پھر اس دنیا میں یہ باتیں نہیں کرتا کہ مجھے اس دنیا میں سب کچھ مل گیا، وہ اگلے دنیا کی بھی تلاش کرتا ہے۔ اور ایک مومن جو ہے اس کو اگلی دنیا کی تلاش کی طرف توجہ دینی چاہیے بجائے اس دنیا کے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو وہ اس دنیا میں بھی بہت کچھ دے دیتا ہے، اور بعض دفعہ اس دنیا میں جو ہے جو بعض خواہشات ہیں وہ ان کی وہ ایسی خواہشات رکھتا ہی نہیں جو دنیا دار رکھتا ہے۔ وہ کسی نے پوچھا تھا نا کہ تمہاری کوئی خواہش، انہوں نے کہا جی میری تو ساری خواہشیں پوری ہو گئیں۔ انہوں نے کہا تم غریب آدمی ہو، تمہاری ساری خواہشیں کہاں سے پوری ہو گئیں؟ تو اس نے جواب دیا بزرگ نے کہ جس کی کوئی خواہش ہی نہ رہ جائے دنیا کی تو اس کی ساری خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی تلاش ہو، جب اللہ مل جائے وہ سمجھتا ہے میری ساری خواہشیں پوری ہو گئیں۔ اس لیے ہمیشہ ایک مومن کو اللہ کی تلاش کرنی چاہیے۔ جب اللہ کی تلاش کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی ملے گی، دین بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ملے گا، اس دنیا میں بھی عزت پاؤ گے، اگلے جہان میں بھی عزت پاؤ گے۔ ٹھیک، بیٹھ جاؤ جی، بیٹھ جاؤ پھر۔ جزاکم اللہ۔ ہاں آگے کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ خاکسار کا نام یوسف فذکر ہے، خاکسار کا تعلق گانا سے ہے، اور خاکسار درجہ اولا کا طالب علم ہے۔ خاکسار سوال یہ ہے کہ ہم نماز میں لذت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ لذت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم نماز میں جی، اس کا ایک سادہ سا طریقہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بتایا ہے کہ تم رونی شکل بنا لو۔ جب انسان ظاہری طور پہ اپنی شکل بناتا ہے نا، جیسی حالت طاری کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو دل کے جذبات بھی پھر ویسے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب رونی شکل بناؤ گے اور جو سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو بار بار دہراؤ اور غور کرو اور رونی شکل بناتے جاؤ، تو ایک وقت میں تمہیں رونا آ جائے گا۔ جب تمہیں رونا آئے گا، جب دل میں رقت طاری ہوگی، نرمی پیدا ہوگی، تو پھر تمہیں اس میں ایک لذت آنی شروع ہوگی۔ پھر تم رکوع میں جاؤ گے، پھر جب تم دعا پڑھو گے پھر تمہیں لذت آئے گی، پھر سمع اللہ کہو گے تو پھر تمہیں لذت آئے گی، سجدے میں جاؤ گے پھر تمہیں بے چینی سے تڑپو گے، پھر لذت آئے گی۔ تو اسی شکل میں اپنے آپ کو طاری کرنا پڑے گا۔ ایک مجاہدہ ہے، ایک کوشش ہے، وہ کوشش کرو گے تو پھر تمہاری لذت پیدا ہوتی جائے گی، اور جب ایک دفعہ لذت آ جائے گی پھر تمہیں مزہ آتا رہے گا۔ ہر دفعہ ہی تم کوشش کرو گے کہ مجھے نماز میں اللہ کے حاضر ہوں اور روں تو مجھے مزہ آئے، مجھے لطف آئے۔ اور جو اللہ کے آگے سجدے میں رونے کا مزہ آتا ہے نا، وہ ہر مزے سے بہت بڑھ کے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اللہ سے یہ دعا کرو کہ جو تمہیں جس عہد کے ساتھ تم آئے ہو جامعہ احمدیہ میں، اللہ تعالیٰ اس عہد کو پورا کرنے کی، نبھانے کی توفیق دے، اور تم ایک اچھے مربی اور مبلغ بن کے نکلو، اور اپنی قوم میں تبلیغ کر کے اس قوم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکانے والے بنو، اور پھر ان میں سے بھی وہ لوگ پیدا ہوں جن کو عبادتوں میں لذت آنے والی ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ سمجھ گئے میری بات؟ جی سمجھ گئے میری بات؟ جی چلو بیٹھ جاؤ۔ جی حضور، جزاک اللہ۔ اب ایک سوال صرف اور ہے، وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں نے 5 منٹ لیٹ شروع کیا تھا، اس لیے 5 منٹ تو زائد، وہ پورا وقت ہو چکا ہے۔ ایک سوال کر کے 2 منٹ زائد دے دوں گا بس، ہے نا؟ فرماؤ کیا کہتے ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ تم نائجیریا سے ہو؟ کا نام عبداللہ انیکسی سے ہے۔ عبداللہ انیکسی سے ہے۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ عبداللہ کا نام عبداللہ انیکسی سے ہے۔ عبداللہ انیک اور خاکسار کا تعلق گانا سے ہے۔ کہاں سے؟ جی گانا سے۔ گانا۔ اچھا، کون سے کہاں کے رہنے؟ نارتھ کے ہو کہ ساؤتھ کے ہو؟ خاکسار درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہے۔ نارتھ میں کے ہو یا ساؤتھ کے ہو؟ گانا سے کس علاقے کے ہو؟
اشانٹی کے ہے یا فانٹی کے ہے یا نارتھ کے ہیں؟ وہاں سے والا ہو اچھا ہاں مسٹر والا کیا کہتے ہو؟ پیارا حضور، خاکسار کا سوال ہے کہ پڑھائی کے دوران آپ کون سے شعبہ میں جانا چاہتے تھے؟ میں جس شعبے میں جانا چاہتا تھا میں جا نہیں سکا، اور ایسے شعبے میں آ گیا جہاں میں جانا نہیں چاہتا تھا ٹھیک ہے، میں نے پہلے سائنس رکھی ہوئی تھی، میرا خیال تھا شاید میڈیسن کر لوں گا، وہ بھی میرے سے ہو سکی۔ پھر میں نے اکنامکس میں ایگریکلچر میں کیا، پھر میں نے یہ دعا کی تھی کہ اگر میرے اچھے نمبر آ جائیں گے ایم ایس سی میں تو پھر میں وقف کر دوں گا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی مجھے اچھے نمبر دے دیے، میں نے کوئی محنت نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے زبردستی دے دیا، تو پھر میں فرسٹ ڈویژن میری آ گئی اور اچھی آئے گی فرسٹ ڈویژن، پھر میں نے وقف کر دیا، پھر مجھے افریقہ بھیج دیا، اور پھر بس اللہ تعالیٰ ہی مجھے انگلی پکڑ کے چلاتا رہا، مجھے تو سمجھ نہیں آئی میں نے کیا 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 نہیں کیا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑ لو، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ لو، اسی سے مدد مانگتے رہو تو اللہ تعالیٰ خود ہی چلاتا رہتا ہے۔ تو مشنری جو ہے نا، خاص طور پہ جو مشنری بن رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو خاص طور پہ اس کا دامن پکڑ لیں، اس کا ہاتھ پکڑ لیں، اور پھر اس سے مانگیں کہ بس تو اپنی مرضی سے ہمیں صحیح رہنمائی کرتا رہے، ہمیں چلاتا رہے، اور ہمیں وہ بنا دے جو تو بنانا چاہتا ہے۔ پر اللہ تعالیٰ وہ بنا دے جو وہ بنانا چاہتا ہے، تو اسی میں برکت ہے، اسی میں فضل ہے۔ ٹھیک چلو تمہارا وقت ختم ہو گیا۔ اب پرنسپل صاحب 2 منٹ میں نے آپ کو اوپر دے دیے ہیں، اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ، ایکسٹریم لیفٹ پہ سمیع خان صاحب بیٹھے ہیں۔ جی حضور، سمیع خان صاحب۔ اچھا، کیا کہتے ہیں، ان کو گانا پسند آیا کہ نہیں ابھی تک؟ یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں حضور، مائکرو فون دیتے ہیں۔ ہاں جی حضور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضور نے اپنی شفقت سے یہاں بھیجا ہے، جامعہ میں خدمت کی توفیق پا رہا ہوں الحمدللہ۔ جامعہ بہت اچھی جگہ ہے۔ جی حضور، یہ 8 سال رہے ہیں تو مجھے 3 سال ابھی 3 سال ہوئے ہیں، تو آپ تو 3 سال میں ڈر گئے ہیں، دوڑنے لگے ہیں تو دعا کی درخواست۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فضل کر رہے۔ یہ سب پیچھے آپ کے ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں سارے؟ جی میرے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے علیہ السلام۔ خاکسار کا نام شہود آصف ہے، اور خاکسار جامعہ میں استاد ہے۔ کیا پڑھاتا ہے استاد؟ خاکسار اردو اور موازنہ مذاہب۔ استادی تو نہیں کرتے زیادہ؟ نہیں کرتے؟ اچھا ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں۔ ہاسٹل کے نگران بھی ہیں۔ ہاسٹل کے آپ نے یہ دکھایا تھا، یہاں سے سڑک جاتی ایکڈیمک بلاک پہ آ کے رک گئی، اور اس کے بعد مسجد بھی چلی گئی۔ ہاسٹل کا نظارہ نہیں دکھایا، نہ ہاسٹل کا نظارہ دکھایا مجھے، نہ مجھے وہ جو اسٹاف کوارٹر ہیں، گھر ہیں، وہ دکھائے تصویر میں۔ ابھی جب نظم پڑھ رہا تھا بچہ، اس وقت باہر کی ویو دکھا رہے تھے، اس میں آپ نے مسجد پہ آ کے رک گئے۔ اب پھر وہ ٹریفک سائن شروع ہو گیا ہے جب ایکڈیمک۔ یہ دائیں طرف سٹاف کوارٹرز ہیں۔ اچھا، ہمارے پاس کل اس وقت 12 سٹاف کوارٹرز ہیں۔ اچھا، اور 12 ہی ہمارے سٹاف ہے۔ اچھا، اور یہ جو ایکڈیمک بلاک ہے یہ سامنے نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے مسجد ہے جس میں اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی، گرین چھت جس کی ہے۔ اور یہ ہاسٹل ہے جی، مسجد کے پیچھے ہاسٹل ہے جو ایک کیوبیکل شیپ میں نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے جی حضور، یہ والا ہاسٹل ہے۔ یہ ہاسٹل ہے، ہاسٹل پہ بڑی جلدی اٹھا لیتے ہیں یہ کارڈ۔ ہاسٹل کے ساتھ بھی حضور دو سٹاف اکوموڈیشن ہیں، یہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 2 گھر ہیں جو نئے بنے ہیں۔ اچھا، یہ جہاں آپ نے سڑک تو اچھی کر لی ہے، کوئی لان شان بھی بہتر کر لی ہے، وہ ایسا تھوڑی کر کے سڑک کو پکی بھی کرواتے رہے۔ جی حضور، کچھ ایریا پکا کروایا ہے جو انٹرنس سے لے کے ہمارے ایکڈیمک بلاک تک آتا ہے۔ چلو پھر اللہ حافظ ہو بچو۔ جی حضور، ہم بہت شکر گزار ہیں جامعہ کے طلباء کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے۔ آج ہماری وقت بیداری ہے
اچھا چلو، بہرحال گھانا میں کا جامعہ ہے، یہاں میں رہا ہوں کچھ عرصہ. اللہ حافظ و سب پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم.